سامعین محترم، نمازی آخری قاعدے میں جب بیٹھتا ہے تشہد کے بعد درود و سلام کا تحفہ امام الانبیاء کی خدمت میں بھیج رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود و سلام کے بعد اس نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، آبا و اجداد کے لیے، تمام مومنین کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے سے مانگنے کے آداب بتائے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، سب سے پہلے میری وحدانیت کا تذکرہ کیا جائے، پھر میرے نبی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا جائے، پھر اپنے من میں جو بات ہے اسے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا ایسی دعا کو میں کبھی رد نہیں کروں گا۔ دیکھیے، درود و سلام ایسی عبادت ہے کہ جو ہر حال میں اللہ رب العزت کے ہاں درجہ قبولیت کو اختیار کرتی ہے۔ ہمارا درود و سلام پڑھنا، اس کا پڑھنے والے کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود و سلام نہ بھیجیں تو آپ کے درجات اور مراتب میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ جو درود و سلام کی تعلیم دی گئی ہے، یہ کس وقت سے دی گئی ہے؟ جس وقت نماز فرض ہوئی، آپ معراج پر گئے، واپس آئے، نماز فرض ہوئی، اور نماز کا سارا طریقہ میرے اللہ نے بتایا امام الانبیاء کو۔ پھر امام الانبیاء نے آگے ساری امت تک یہ طریقہ پہنچایا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہر مومن بندے کو یہ بتایا کہ تشہد کے بعد میرے نبی پر درود و سلام کا تحفہ، ہدیہ یہ بھیجنا ہے، اس لیے کہ بعد میں مجھ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں، اب دیکھیں درود کے الفاظ دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک فرد کے ذمہ یہ بات لگائی ہے کہ آپ نے میری ذات پر درود بھیجنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تمہارے درود بھیجنے کی وجہ سے میرے مراتب کے اندر بلندیاں نصیب فرمائے گا اور تمہاری جھولیوں کو اللہ نیکیوں سے بھر دے گا۔ ایک بات یہاں آپ نے یہ ذہن نشین کرنی ہے، اللہ رب العزت کی تخلیق میں نہ بلندیوں کی کوئی انتہا ہے اور نہ پستیوں کی کوئی انتہا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں نہ بلندیوں کی کوئی انتہا ہے اور نہ پستیوں کی کوئی انتہا ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ دیکھیے، قارون جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے لیے بددعا کی، اسی وقت وہ زمین کے اندر دھنس گیا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ قیامت کی صبح تک اس زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے، اور اتنی تیزی سے دھنستا چلا جا رہا ہے انسان اتنا تیز طیارہ بھی نہیں بنا سکتا جتنی تیزی سے وہ جا سکتا ہے۔ اور صدیاں بیت چکی ہیں، قارون زمین کے اندر اپنے مال کے ساتھ، متاع کے ساتھ دھنستا چلا جا رہا ہے، لیکن زمین کا کنارہ ابھی تک نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا۔ نہ بلندیوں کی اللہ کی تخلیق میں کوئی انتہا ہے اور نہ پستیوں کی اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی انتہا ہے۔ دیکھیے، جب انسان جنت کے اندر چلا جائے گا، جنت کے اندر اللہ رب العزت جنت میں انسان کو جو نعمتیں نصیب فرمائیں گی، جس نعمت کی لذت اس نے ایک مرتبہ چکھ لی، دوبارہ کو لذت نہیں آئے گی، نئی سے نئی لذت آئے گی، نئی سے نئی لذت آئے گی۔ زندگی دیکھیں، وہ زندگی لامحدود زندگی ہے جنت کی۔ انسان سوچتا ہے، انسان کے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ لامحدود زندگی ہے۔ اس کے مد مقابل جو جہنم کی زندگی ہے نا،
جہنم کے عذاب کے اندر لگاتار زیادتی ہوتی چلی جائے گی، زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ جہنمیوں کے عذاب کے اندر اللہ زیادتی کرتے چلے جائیں گے، اور جنتیوں کے انعامات کے اندر اللہ زیادتی کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے، بڑی خصوصیت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى۔ یہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں فرمایا کہ لوگوں میرے مرتبے کو گھٹانا نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ کے مرتبے کو گھٹا کون سکتا ہے جب اللہ نے جو بڑھا دیا ہے؟ گھٹا کون سکتا ہے؟ گھٹا کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے مرتبے کو گھٹانا ہے، آپ نے فرمایا، یہ ضرور فرمایا کہ لوگوں جس مرتبے پر مجھے میرے اللہ نے فائز کر دیا ہے اس مرتبے سے مجھے بڑھانا نہیں ہے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتبے سے بڑھا کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا جس مرتبے پر مجھے اللہ نے رکھا ہے اسی مرتبے پر مجھے رکھنا ہے، مجھے میرے مرتبے سے بڑھانا نہیں ہے۔ یہ درود ایسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ رب العزت کی وحدانیت سکھا رہی ہے۔ دیکھیے درود کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم، اے اللہ، صلی علی، مولا تو رحمتیں بھیج امام الانبیاء پر اور ان کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے رحمت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اللہم بارک علی، اے اللہ برکت نازل فرما۔ ہم التجا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے التجا کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ عزتی کے اندر ہم انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ جھولیاں پھیلا کے ہم التجا کر رہے ہیں، مولا میں گناہگار ہوں، مولا اس ذات کی حقیقت کو سمجھنے سے میں قاصر ہو گیا ہوں، جو مقام امام الانبیاء کے میں کما حق اس مقام کو نہیں سمجھ پایا۔ مولا یہ معصوم ذات ہے، مولا میں گناہگار ہوں، گناہوں کے اندر لت پت ہوں، مولا میں تیرے دربار کے اندر یہ عرضی پیش کر رہا ہوں، درخواست پیش کر رہا ہوں، میری طرف سے اپنے حبیب پر رحمت نازل کرتے چلے جائیں، میری طرف سے اپنے حبیب پر رحمت نازل کیجیے اللہ۔ یہ ہم التجا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ درود پاک جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے نا، امام الانبیاء نے فرمایا یہ سب سے بڑی میری امت کے ایک ایک فرد کو اللہ کی وحدانیت سکھاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بات سنائی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ڈاکٹر خالد محمود صاحب، یہ انگلینڈ کے اندر ان کی زندگی زیادہ گزری ہے، پاکستان کے تھے، وہاں یہ کام کرتے تھے۔ کہتے ہیں اکثر مجھے بیانات کے سلسلے میں سفروں پر رہنا پڑتا تھا، تو میں ایک مرتبہ ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عیسائی پادری بھی وہاں آ کے بیٹھ گیا، چند نوجوان یونیورسٹی کے تھے وہ بھی اس ڈبے کے اندر آ کے بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ ہم گفت و شنید آپس کے اندر نہ کریں تاکہ سفر بھی آسان ہو جائے تو وقت بھی گزر جائے گا۔ نوجوانوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کا تعلق کس سے ہے؟ پھر وہ جو نوجوان تھے انہوں نے کہا ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہم مسلمان ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا اگر مسلمان ہو تو تمہیں درود آتا ہے؟ ایک نوجوان تھا، اس نے کہا مجھے درود آتا ہے۔ اس نے کہا سناؤ، کہتا ہے میں نے سنایا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی اس کا معنی آتا ہے؟ میں نے کہا مجھے آتا ہے۔ بولو سناؤ۔ تو میں نے کہا اللہم صلی علی، اے اللہ رحمت نازل کر، رحمت بھیج، صلی علی امام الانبیاء پر۔ کہتے ہیں جب میں نے ترجمہ سنایا تو وہ مجھے کہنے لگا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نبی کے لیے آپ رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں وہ ابھی تک اس رحمت میں کامل نہیں ہوئے، ناقص ہیں، کامل نہیں ہوئے، اسی لیے تو آپ اپنے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں نا۔ تو اب وہ نوجوان ظاہر ہے وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نیند کے اندر تھا، میرے کان میں جب یہ بات پڑی نا میں اٹھا، میں اس پادری کے سامنے آیا، میں نے اسے کہا یہ بتاؤ کہ ناقص اور کامل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ناقص اور کامل کی تعریف کرو، تعریف کرو۔ کہتا ہے وہ چونک گیا، اس نے کہا حضرت مجھے تو نہیں آتی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں اگر تعریف کروں گا تو چوری کرو گے پھر؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا یہ جو ناقص اور کامل کی نسبت ہے نا، یہ نسبت اضافی ہے۔ اضافی کیا مطلب
کہ جب نبی اللہ کے مقابلے میں ہوں گے تو نبی ناقص ہیں، جب نبی مخلوق کے مقابلے میں ہوں گے تو نبی کامل ہیں، نبی کامل ہے۔ اسی چیز کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے اتنا نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو بڑھا کے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ یہ درود کی وجہ سے ہم توحید پر قائم ہیں، یہودیوں کے پاس درود نہیں ہے، عیسائیوں کے پاس درود نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کہہ دیا، حضرت عزیر کو اللہ کہہ دیا۔ ہمارے پاس درود ہے، ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت پر قائم ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم اے اللہ تو بھیج رحمت، تو بھیج رحمت۔ اس لیے میرے محترم درود ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قابل قبول عبادت ہے۔ اگر انسان کو زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے وہ کثرت سے امام الانبیاء پر درود بھیجے، اللہ رب العزت اس بندے کو اس پریشانی سے باہر نکال دیں گے۔ یہ اتنی عظمت والی چیز ہے، اتنی فضیلت والی چیز ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ کی وحدانیت پر قائم رہتا ہے۔ جی اگر اس سے ہٹ جاتا ہے نا، اس سے ہٹ جاتا ہے تو پھر بندہ نبی کو اللہ کہہ دیتا ہے، نبی کو اللہ کہہ دیتا ہے، پھر نبی کو اللہ کے برابر شریک کر دیتا ہے، پھر نبی کے اندر وہ صفتیں مانتا ہے جو اللہ کی صفتیں ہوتی ہیں، وہ نبی میں مان جاتا ہے۔ جب اسے حقیقت حال کا علم نہیں ہوتا، حقیقت حال کا جب علم نہیں ہوتا تو پھر بندہ اللہ کو نبی کہہ دیتا ہے اور نبی کو اللہ کہہ دیتا ہے۔ ایسے طبقے بھی موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ اصل میں جو اللہ ہیں وہ نبی ہی ہیں، جو عرش پر اللہ تھے وہ فرش پر مصطفیٰ کی صورت میں امام الانبیاء بن کے آ گئے، اللہ معاف فرمائے۔ ایسے عقائد و نظریات بھی موجود ہیں۔ تو یہ درود کی وجہ سے انسان اللہ کی وحدانیت پر قائم اور دائم رہتا ہے، پھر اللہ کو اللہ مانتا ہے، پھر نبی کو نبی مانتا ہے، پھر صحابی کو صحابی مانتا ہے، پھر ولی کو ولی مانتا ہے۔ جیسے دیکھیے عورت ایک ہے، عورت ایک ہے، وہی ماں بھی ہے، وہی بیٹی بھی ہے، وہی بہن بھی ہے، وہی بیوی بھی ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس رشتے عورت ایک ہے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ماں بھی ہے۔ اب بندہ بیوی والی محبت ماں سے کر سکتا ہے؟ کافر ہو جائے گا۔ ماں والی محبت بیوی سے نہیں کر سکتا، بیوی والی محبت بیٹی سے نہیں کر سکتا، کافر ہو جائے گا۔ ایک عورت ایک ہے، رشتے دیکھو یہ بنانے والے کون ہیں؟ یہ رشتے کس نے مقرر کیے ہیں؟ عرش والے نے مقرر کیے ہیں۔ تو وہاں بھی اللہ نے یہی بتایا میں ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اپنی تعریف کی، اپنا شجرہ بیان کیا اللہ نے، میں ہوں، میرے نبی ہیں، وہ میری مخلوق ہے، اور مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کن کو حاصل ہے؟ وہ انبیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہی کہا نا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد 14 طبقوں کا کوئی امام ہے تو وہ امام الانبیاء ہے۔ وہ کون ہے؟ امام الانبیاء۔ اس لیے درود ہر حال کے اندر قبول ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے۔ یہ جو لوگ 10-10 ہزار مرتبہ پڑھتے ہیں اس سے مراد یہی ہوتی ہے، یہ چھوٹا درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بھی اللہ 10 نیکیاں دے گا اور جنت میں 10 درجے بلند فرمائیں گے اور 10 گناہ اس بندے کے معاف کر دیں گے۔ اور امام الانبیاء کے درجات تو ہر وقت بلند کر ہی رہے ہیں اللہ، ہمارے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اور بلند کر دیں گے، اس لیے کہ ہمیں ثواب اور نیکیوں کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول